ایرانی بہت برے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا، مگر 1 گھنٹے بعد ہی ایران نے ہرمز میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC نیوز کو انٹرویو، کہا کچھ عرصے سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھی۔ گزشتہ روز ایران نے ایک معاہدے پر اتفاق بھی کر لیا تھا جو ہمارے لیے بہترین تھا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے سمیت سب کچھ تسلیم کر لیا تھا۔ جہاز پر ڈرون حملے کے بعد ایران پر کل رات شدید بمباری کی۔ آبنائے ہرمز اب بھی تجارتی استعمال کے لیے کھلی ہے۔ ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد پھر کشیدگی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 2 فوجی شہید ہو گئے۔ ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا دہقانی بندرگاہ جاسک پر امریکی حملے میں شہید ہوئے۔ وہ شہر میں بھی ایرانی فوج کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کی تصدیق، 4 روز میں امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، ایمونیشن ڈیپو، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مقامات اہداف میں شامل تھے۔ رواں ہفتے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر، عمان، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ عمان کی بندرگاہ دکم میں لاجسٹک سپورٹ مراکز پر میزائل داغے۔ کویت اور بحرین میں پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی اہداف پر حملے کیے۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کا ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے کہا ایران کے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق میزائل حملے کو روک دیا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، قطر، بحرین، UAE، عمان اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے آبی گزرگاہوں میں سلامتی آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حملے کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے۔ ایران کا جارحانہ رویہ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی، کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا۔ پاسداران انقلاب کا ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز اسٹریٹجک گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک ہے۔ حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کی ہے۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی زیادتیوں کا جواب فیصلہ کن سزا کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا اپنی بات پر قائم رہیں یا پھر خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت دستک دے رہی ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کا برادر ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ تمام فریق کشیدگی میں فوری کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے سفارتکاری کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین کشیدگی میں کمی کا راستہ اختیار کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔
اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی پر عمل ضروری ہے. تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان. سرانگ تنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واسر ہلاک. دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. حاجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام. کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں. دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں. واشق کے علاقے ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. 5 مزدور شہید. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ماشکیل دہشت گردی کی مذمت. سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم شہریوں پر حملہ پاکستان کی وحدت، آئین اور ریاست پر حملہ ہے. آزادی کے نام نہاد تحریک کا لبادہ اوڑھنے والے مکروہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے. ریاست کی رٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید فیصلہ کن ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہنا اڑک کے گاؤں ببری کا دورہ. دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن شابان کا جائزہ لیا. سرفراز بگٹی کے آپریشن شابان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین. وزیر اعظم شہباز شریف کل قطر جائیں گے. وزیر اعظم قطر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے. وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات بھی کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈر اور دیگر اہم شخصیات بھی ساتھ ہوں گی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے والد اور قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا 74 برس کی عمر میں انتقال. شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے. امیری دیوان کا 4 روزہ سوگ کا اعلان. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر کے انتقال پر افسوس کا اظہار. امیر قطر اور قطری عوام سے تعزیت. آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی. ایکشن کمیٹی بنیادی مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد پر مائل ہوئی. دھرنے میں خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. 15 جولائی کے کالعدم ایکشن کمیٹی لانگ مارچ میں طلبہ کو یونیفارم میں فرنٹ لائن پر کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام تر ذمہ داری کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پر ہوگی. ترجمان آزاد کشمیر حکومت چودھری گفتار حسین اور ڈی آئی جی عرفان مسعود کی پریس کانفرنس. چودھری گفتار حسین نے کہا 36 روز سے جاری دھرنے سے پونچھ میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل متاثر ہونے سے غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہو گئی. ڈی آئی جی عرفان مسعود کہتے ہیں بند چاراہیں کھلوانے کی ہر کوشش کے دوران کالعدم کمیٹی کی جانب سے مزاحمت اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا. آزاد کشمیر کے عوام کالعدم ایکشن کمیٹی کے عزائم کو ناکام بنا دیں. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. ناروال، فیصل آباد، چنیوٹ، صفدر آباد، حافظ آباد، ڈسکہ، ملکوال، وزیر آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں داریل اور نیات ویلی میں سیلاب نے تباہی مچا دی. باغات، فصلیں شدید متاثر.
متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا. رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مانسون کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. مریم نواز کا کہنا ہے شہروں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے. پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ رہیں. صوبے بھر میں خستہ حال عمارتوں کی نگرانی کی جائے. ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. عمرے کے ویزوں کی آڑ میں مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. 3 خواتین کو حراست میں لے لیا. ترجمان کا کہنا ہے حراست میں لی گئی خواتین میں مسکان، نسرین اور سویرا شامل ہیں. خواتین کے موبائل فون سے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے متعلق ریکارڈ اور سعودی عرب میں موجود متعدد افراد کے ساتھ مشکوک چیٹ سامنے آئی. حیدرآباد حالی روڈ کے سرکاری گودام سے گندم کے خرد برد. اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر کی انکوائری رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا. گودام انچارج محمد علی مکسی نامزد. سرکاری گندم میں 20 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. کارگو طیارہ حادثہ. انجینئر عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ گلستان جوہر کراچی میں ادا کر دی گئی. پاک بحریہ اور میری سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی.